ہمارے سمدھیانوں میں ہماری بیٹی جہاں بھی آئی گئی ہے وہ وہاں پہ ہماری دشمنی ہو گئی ہے، یا ہماری کاروبار کی شراکت داری میں دشمنی ہو گئی، یا ہمارے محلے میں کچھ لوگ ہماری عزت کے پیچھے پڑ گئے ان سے ہماری دشمنی ہو گئی، یا جس جگہ پر انہوں نے اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی منگنی کی تھی کسی وجہ سے منگنی ٹوٹ گئی، وہاں دشمنی کے عناصر پہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آپ کے بہت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آدم آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار ہم سے سوشل میڈیا پہ کوشچنز آئے، سوالات آئے، اس کے اندر ہم سے پوچھا گیا کہ دشمن ہماری عزت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، ہمارے کاروباری جو شراکت دار تھے ان سے ہماری پارٹنرشپ جو ہے وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو گئی ہے، ہمارے سمدھیانوں میں ہماری بیٹی جہاں بھی آئی گئی ہے وہ وہاں پہ ہماری دشمنی ہو گئی ہے، یا ہماری کاروبار کی شراکت داری میں دشمنی ہو گئی، ہمارے محلے میں کچھ لوگ ہماری عزت کے پیچھے پڑ گئے ان سے ہماری دشمنی ہو گئی، یا جس جگہ پر انہوں نے اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی منگنی کی تھی کسی وجہ سے منگنی ٹوٹ گئی، وہاں دشمنی کے عناصر پیدا ہو گئے۔ جس جگہ پہ کاروباری شراکت تھی وہاں دشمنی ہو گئی ہے، جو کوئی شخص کسی جگہ پہ نوکری کرتے تھے، جاب کرتے تھے، وہاں جو حسد کی وجہ سے وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہو گئے، اور اس کے بعد کسی ایک کی نوکری چلی گئی، وہاں پہ دشمنی کی فضا پیدا ہو گئی۔ تو بہن بھائیوں میں آپس کے اندر اختلافات ہو گئے، وہ دشمنی کی شکل اختیار کر گئے، یا ساس سسر سے جھگڑا ہو گیا، یا سسرال والوں سے جھگڑا ہو گیا، جو وراثت کی وجہ سے ہو گیا، پریشانیاں ہو گئی، ورثے کی تقسیم کی وجہ سے ہو گیا۔ اس کی وجہ سے بے شمار، میں آپ کو اجمالی طور پہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھی وجہ سے دشمن آپ کے پیچھے پڑ جائے، کسی بھی وجہ سے آپ کی دشمنیاں پیدا ہو جائیں، یا کسی قبائلی دشمنیاں جو ہمارے پاکستان میں ہمارے ٹرائبلز ایریا کے اندر یا فیوڈلز کے اندر ہوتی ہیں کہ زمینوں کے پیچھے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے دشمنیاں ہوتی ہیں، وہ سالوں سال چلتی رہتی ہیں، پھر وہ کورٹس کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ پھر قتل کے مقدمے چلتے رہتے ہیں، اور برسوں تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو دشمنیاں ختم کرنے کا ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ دشمنیاں ختم ہو جائیں؟ تو ہم تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دشمن ہمارے دوست بن جائیں اور دوست ہمارے ہمدرد بن جائے۔ یہ 4 دن کی زندگی اس کو صرف دوستی میں گزارنا چاہیے، ہمدردی میں گزارنا چاہیے۔ کہتے ہیں، ایک مثال دی جاتی ہے کہ اپنے دشمن کو 100 موقع ایسے دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، 100 موقع اپنے دشمن کو ایسے دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، مگر اپنے دوست کو ایک ایسا موقع بھی مت دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ تو یہ دوستیوں کا ٹائم ہے، یہ ہمدردیوں کا ٹائم ہے، یہ بھائی چارے کا ٹائم ہے، یہ نفسا نفسی کا دور ہے، قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہم۔ تو ہمیں کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں اپنی دشمنی کو ختم نہیں کر دینا چاہیے، دشمنوں سے دشمنیاں نہیں نبھانی چاہیے، دوستیاں نبھانی چاہیے، دشمنیاں نہیں نبھانی چاہیے۔ اس وقت آپ کی دشمنی نبھے گی جس وقت خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی عزت کے پیچھے لگ جائے۔ تو اب ایسا وظیفہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے جتنی آپ کی دشمنیاں سب ختم ہو جائیں گی، دشمن آپ کے دوست ہو جائیں گے، دوست آپ کے ہمدرد ہو جائیں گے، اور دنیا آپ سے محبت کرنے لگے گی، دنیا آپ سے پیار کرنے لگے گی، دنیا آپ کو چاہنے لگے گی، اور آپ جو کہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہوگا۔ آپ کے دوست بھی آپ کے فالوور بن جائیں گے، آپ کے فینس بن جائیں گے، آپ کے دشمن بھی آپ کے مداح ہو جائیں گے، وہ آپ سے دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ لیکن اپنے دیکھو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اپنی نیتوں پر ہوتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے دشمن کا بیڑا غرق کر دوں گا، اس کا ستیہ ناش کر دوں گا، میں اپنے تعلقات سے اس کو زمین پہ لٹا دوں گا، میں اس کو کورٹ کچہریوں میں دباؤ برباد کر دوں گا، میں اس کو کھینچ دوں گا، میں اس کی اولاد کو برباد کروں گا، اس کی فیملی کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے کاروبار کو برباد کر دوں گا، پھر اس کے اوپر جادو کرا دوں گا، میں اس پہ حملے کرا دوں گا، میں اس کو اپنے تعلقات سے گھسیٹ لوں گا، میں اپنے پیسے کی وجہ سے اپنے دشمن کو برباد کر دوں گا۔ ایسا سوچیں گے تو خود برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اپنے مسائل کو جو شخص چھوڑ دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کی عوض، آپ کے بدلے میں اس سے ایسا معاملات ہو جائیں گے کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور آپ بلند مرتبے پہ چلے جائیں گے، آپ عزت و تقریب میں آپ کے اضافہ ہو جائے گا۔ تو اپنے معاملات کو جو شخص اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کا کرم مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی انصاف نہیں مانگنا چاہیے۔ تو اپنے دوستوں کو دشمن، اپنے دشمنوں کو دوست، اور اپنے دوستوں کو اپنا ہمدرد بنانے کا وظیفہ سب سے بہترین وظیفہ جو جس کو دیا، الحمدللہ اس کی دشمنی کے معاملات ختم ہوئے اور وہ دوستی کے معاملات اس کے شروع ہوئے۔ تو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا عزیزو یا اللہ یا عزیزو یا اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ فرض پنجگانہ نماز کی پابندی کریے، باوضو رہنا شروع کیجیے۔ جو شخص باوضو رہتا ہے دشمن اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
جو شخص پنجگانہ نماز کی پابندی کرتا ہے دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائے, اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو تھوڑا سا باجرہ لے کے پرندوں کو کھلا دے, کبوتروں کو کھلا دے, گائے کا پھیپڑا لے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں کو کھلا دے, آٹے کی گولیاں بنائے, چھوٹے چھوٹے آٹے گوندے ہوئے آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے سمندر میں مچھلیوں کو کھلا دے, دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو شخص روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھے دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو شخص لوگوں کے کام آتا ہے, لوگوں کی اچھائی میں آگے بڑھتا ہے, دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں. یاسین شریف جو شخص روزانہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو جو شخص عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے, دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اگر وہ دشمن جو آپ کی عزت کے پیچھے لگ جائے, وہ کسی بھی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا ہو, تو عشاء کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ فیل الم در کیف فعل ربک باصحاب الفیل 40 مرتبہ پڑھ کے دشمن کا تصور کر کے اس کو دم کریں. اور آپ کی نیت اس وقت بھی صاف ہونی چاہیے کہ یہ میرے راستے سے ہٹ جائے, اس کی بربادی کی دعا نہیں کرنی ہے آپ نے, علی اپنے راستہ چھوڑ دے, آپ کے معاملات سے نکل جائے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 3 دن کے اندر اس کا رزلٹ آ جائے گا کہ دشمن نیست و نابود ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. جو آپ کی عزت کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ راستہ چھوڑ دے گا, اس کا مقابلہ ہو جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی کرم فرمائے گا. میرا یہ ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے گا. میری اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج کے نام سے, اس کے اوپر آپ ویڈیو کالنگ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے مسائل مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, میں اس میں وظیفے مجھ سے لے سکتے ہیں, اور میرا واٹس ایپ پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان آغا منہاج کو نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وإذا مرضت فهو يشفين